تو عزیزان گرامی، بعد از نبی اگر کوئی صاحب عظمت اور واسطہ فیض الہی ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے. اور ہم سے یہ بار بار نہیں کہا جائے، اور میں اپنے عزیزوں سے کہہ رہا ہوں اسے سوچنا تبدیل کریں اپنی سوچ کو، کہ ہم ہر نبی کے ذکر میں علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے کبھی اپنے آپ کو علی سے علیحدہ نہیں کیا. کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ جب نبی نے علی کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا ہو. ایک دفعہ اگر ایسا ہوا بھی جنگ تبوک کے موقع پر، تو اس میں بھی علی کو اتنی فضیلت دے دی کہ میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ. ورنہ کبھی نبی نے اپنے ساتھ علی کو علیحدہ نہیں کیا، اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کیا. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. جی ایک نور کے دو ٹکڑے. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کبھی ارشاد فرمایا مثل علی کا مثل راس من الجسد، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سر کو جسد کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. اگر مجھ محمد کو کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو میرے سر علی کو دیکھے، علی سے میں محمد پہچانا جاؤں گا. کون سا ایسا مرحلہ ہے جو نبی نے اپنے ساتھ مولا علی کو نہیں رکھا ہو؟ آپ کی محترم اور بیدار سماعتوں کے لیے ایک جملہ عطیہ کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. اچھا، یہ صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، تاریخ بھی ہے. تاریخ میں بہت سے لوگوں نے نبی کا سایہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا زمین کے اوپر. یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے. علامہ ڈاکٹر قائد طاہر القادری نے تو 25 صفحے اس پہ لکھے ہیں کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. ہمارے بزرگ علماء نے بھی اسے لکھا ہے. مولا علی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. بہار الانوار میں بھی اس روایت کے اندر، اس روایت شمائل النبی کے اندر اس کا ذکر ہے. نبی کا سایہ نہیں تھا. جی تو ایک جملہ کہوں، جس کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہا جاتا ہے. ساتھ ساتھ جڑ کے چلنے والی ذات، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے والی ذات. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. نبی بھی پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے ہیں، نبی بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز تو ہوتی نہیں ہے جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. نماز میں سورہ فاتحہ سب کو پڑھنی ہے نا، سورہ الحمد سب کو پڑھنی ہے. تو جب ہمیں پڑھنی ہے تو نبی بھی تو پڑھتے تھے نا. تو ہم جب پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم تو ہماری مراد نبی اور آل نبی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. جب نبی پڑھتے تھے تو کسے مراد لیتے تھے؟ جب نبی پڑھتے تھے صراط الذین انعمت علیہم تو اس سے کون لوگ تھے جو نبی کے ذہن میں تھے؟ جب جناب زہرا پڑھتی تھی کون لوگ تھے جو نبی کے ذہن میں تھے؟ بس وہ روایت ہمیں سہارا بنتی ہے کہ جب نبی اللہ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ بحق علی، اور جب علی اللہ سے بات کرتے ہیں تو علی کہتے ہیں یا اللہ بحق محمد. نبی کے نزدیک علی مراد ہے، علی کے نزدیک نبی مراد ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ لا نبی آبادی، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. علی ساری فضیلتیں تمہارے پاس وہی ہیں جو میرے پاس ہیں. اللہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو. عظمتوں میں، فضیلتوں میں، رفعتوں میں، بلندیوں میں حقیقت مصطفیٰ ہی حقیقت مرتضیٰ ہے. حقیقت محمدیہ ہی حقیقت علویہ ہے. یہ سکے کے دو رخ ہیں، ایک جانب مالیت لکھی ہوتی ہے، ایک جانب حیثیت لکھی ہوتی ہے. سکے کے ایک طرف مالیت لکھی ہوتی ہے، دوسری جگہ حیثیت لکھی بھی ہوتی ہے. نبی علی کی حیثیت کو کہتے ہیں اور علی نبی کی مالیت کو کہتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے آبجیکٹ ہیں، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے. اللہ لا نبی آبادی، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کا سارے مسلمانوں کا ہے. مولا علی نبی نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ نبی کے اوپر ختم ہو گیا. اور ہم تو ویسے بھی محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر کسی بھی آنے والے نبی کا رستہ روک دیتے ہیں. اب یہ کلمہ ہی نہیں پڑھا جائے گا. کلمہ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد مولا علی کی ولایت کا پڑھا جائے تاکہ کسی نبی کے لیے کوئی رستہ نہ رہے.